آج کی یہ پروقار تقریب زیر اہتمام و انتظام نارووال کی مشہور دینی درسگاہ مرکز علوم اسلامیہ جامعہ فیض الاسلام تلونڈی بینڈرہ کے زیر انتظام جامعہ مسجد ابراہیم میں منعقد ہو رہی ہے۔ الحمدللہ مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز مسجد میں آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ باہر جہاں تلک میری آواز جا رہی ہے، حضرات سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد جامعہ مسجد ابراہیم میں تشریف لے آئیں۔ پروگرام مختصر ہوگا۔ مہمان خصوصی بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت تلاوت دیتا ہوں قاری امداد اللہ صاحب، استاد جامعہ فیض الاسلام، تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بیٹھ کے کرنا۔ ٹھیک ہے، صحیح کھڑے۔ جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، حضرات سے گزارشیں ثواب کی نیت سے جتنی دیر بھی مسجد میں بیٹھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی غرض سے ثواب کی نیت سے بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ یہ بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اب میں تلاوت ہی کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مکی مسجد کے صدر بھائی محمد طاہر صاحب کے بیٹے ہیں عبدالوہاب بھائی، عبدالوہاب سے گزارش ہے کہ وہ مختصر تلاوت کلام میں پاک آپ حضرات کے سامنے ارشاد فرمائیں۔ تھے بھائی عبدالوہاب صاحب جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام پاک ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ساجد صاحب کو کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے حافظ محمد ساجد صاحب جو آپ حضرات کے سامنے حمد و نعت بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کر رہے تھے۔ یہ حافظ صاحب بھی اسی فیض الاسلام کے فیض یافتہ ہیں، طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیوں سے ہمکنار فرمائے، اور آپ جتنے حضرات بھی تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ جیسے پہلے عرض کیا میں نے، پروگرام مختصر ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے مہمانان گرامی
سب تشریف لا چکے ہیں، تو میں اب 5 منٹ کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے اسی مدرسے کے طالب علم حافظ محمد انس معاویہ صاحب، وہ آپ حضرات کے سامنے آئیں اور 5 منٹ تقریر کریں۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے شکرگڑھ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ سننے کو جی تو اور بھی چاہتا تھا لیکن وقت مختصر ہے، اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں۔ ضلع شیخوپورہ سے تشریف لائے ہوئے پاکستان علماء کونسل صوبہ پنجاب کے فن آفس سیکٹری حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب حیدری دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ ان کے بیان کے بعد جو ہمارے نعت پڑھنے والے خاص مہمان ہیں قاری حماد صاحب، ان کی نعت ہوگی، اور ان کے بعد آخری بیان امیر معاویہ وٹو صاحب کا ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاگ کر بیٹھیں، دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، دل کے کانوں سے سنیں اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ یہ ہماری نجات کا واسطہ اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کا جمع ہو کر اپنے محبوب کی ختم نبوت کی باتیں، اپنے محبوب کی شان، اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کی ذات اطہر کی فضیلت سن کر اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے والا بنائے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب حیدری، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، شیخوپورہ سے چل کے آئے اور ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے دیوانے مستانے پروانے صحابہ کی جماعت، ان کی محبت، ان کی الفت ہم سب کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کا آ کر بیان کرنا، ہمارا سننا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا امیر معاویہ وٹو صاحب، جامعہ فیض الاسلام، الحمدللہ علی ذالک۔ یہ وٹو صاحب کی برکت ہے کہ ان کو دعوت ہم نے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے بڑے بڑے ہیرے یہاں بھیج دیے۔ حضرت مولانا امداد اللہ طیب صاحب، یہ دیکھیں بزرگ، ابھی یہ ہمارے گھر میں میرے سامنے میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو کہتے ہیں نا دلوں کے ساتھ راستے ہوتے ہیں۔ آج انہی کے گلشن میں کئی سالوں کے بعد ان کی حاضری اللہ نے کروائی تاکہ ناروال والوں کو یہ پتہ چل جائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو بندہ بھی اللہ کے دین کا کام کرے گا، قرآن و سنت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا ہی فرمائیں گے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا غلام نبی صاحب نور اللہ مرقدہ اسی مسجد کی بنیاد کے موقع پر فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے راستے میں قبول کرتے ہیں ساتھ ہی اس کے راستے میں کانٹے بھی بچھا دیے جاتے ہیں، اور جس کو استقامت مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے درمیان اور مہمان خصوصی کے درمیان حائل زیادہ دیر نہیں ہونا چاہتا، نعت کے لیے دعوت دوں گا۔ کاموں کے سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت قاری حماد صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ماشاءاللہ جی، انتظار کی گھڑیاں ختم، اب آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان خصوصی فاضل نوجوان انداز علامہ عبدالحمید وٹوش رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا امیر معاویہ صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مہمان خصوصی کو دعوت خطاب دوں، مختصر وقت کے لیے میں ضلع نارووال کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ فیض الاسلام، دعا فرمائیں اللہ اس کے فیض کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے بانیان کی مغفرت فرمائے۔ یہ نارووال، شکڑگر، ظفروال، مرید کے تا شیخ و برے، ملک وال تلک، فرزندان توحید کے بچے اور بچیاں اس جامعہ سے فیض یاب ہوتے رہے، ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اس جامعہ کے سرپرست، جامعہ کے محتمم میرے استاد محترم حضرت مولانا غلام نبی کھٹانہ نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قاری محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے محسن اور میرے برادر حضرت مولانا محمد عارف رانا صاحب نور اللہ مرقدہ کے جانشین حضرت مولانا مفتی رفیع الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ ماشاءاللہ جی، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد رفیع الحق کھٹانہ صاحب کی بات آپ نے سنی، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، گھروں کو چھوڑ کے آئے ہو، یہ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت لے کے آئی ہے، اللہ کے رسول کی محبت لے کے آئی ہے۔ جیسے حضرت نے یہ فرما دیا کہ بھئی اگر کوئی کسی قسم کی افواہ اڑائے، کسی قسم کے جو ہے نا دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کرے، آپ اس وقت تک کوئی بات ذہن میں نہ لائیں جب تک کہ تحقیق نہ کر لیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب یہی ہے کہ بھئی حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، میرا محمد، میرا پیارا محبوب، میرے نبی، جب تو نے یہ پڑھنا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، جو حسد کرنے والا ہے، حسد کا شر رکھتا ہے، چاہے وہ کسی انداز میں رکھے، کوئی لیبل لگا دے، وہ کبھی کیا الزام کرے،
کبھی کیا الزام لگائے تو نے پناہ مانگنی ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ الزام لگانا آسان بات نہیں ہے. اب سوچتے ہوں گے کیوں جذبات میں آ جاتے ہیں مولانا صاحب, کتنا عرصہ ہو گیا حضرت اقدس حضرت مولانا غلام نبی صاحب, حضرت شکاری محمد شفیع صاحب, حضرت مولانا محمد عارف صاحب, ان کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا. اب تو ان کی بھی جو ہے نا وہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں. میرے پاس عارف صاحب آئے, شفیع صاحب آئے, یہ ہمارا عرصہ کتنا گزرا آپ کے پاس. ہمارے استاذوں نے زندگی گزاری, رات دن قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جو ہے آپ کو دعوت دی ہے. ہم نے زندگی کتنی گزار دی. 2012 سے میں جامعہ مسجد فاروق اعظم میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. کیا آج تک بھی کسی نے کوئی خلاف سنت بات دیکھی ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں, یہ کہنے والے نہیں سمجھتے. کبھی کہہ دیے یہ مماتی ہوتے ہیں, کبھی کہہ دیے یہ حیاتی ہوتے ہیں. ہم جو علی الاعلان کہتے ہیں ہمارا تعلق, ہمارا اصلاحی تعلق ان حضرات کے ساتھ ہے جو جامعہ شرفیہ کے شیخ شیوخ ہیں, جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث ہیں, شیخ التفسیر ہیں. ہم نے پڑھا بھی وہاں, ہمارے اساتذہ وہاں پڑھاتے رہے. اور یاد رکھنا آج بھی ہم کہتے ہیں درود پڑھتے رہو گے اور درجات کی سیڑھیوں پہ چڑھتے رہو گے. کیوں؟ یہ ہمارا درود اللہ کے حوالے ہے, ہمارا درود حضور تک پہنچایا جاتا ہے, ہمارا پڑھا ہوا درود یہ روضہ انور تک پہنچایا جاتا ہے. یہ وہ مدینہ, میں بھائیو خانہ خدا میں کھڑا ہوں. ایسے نہیں, جو بندہ خدا سے نہیں ڈرتا وہ خدا کے گھر سے بھی نہیں ڈرتا. خانہ خدا میں کھڑا ہوا ہوں. حضرت نے بات کی کہ 3 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد نبوی کے ایک کونے میں ہوں. وہاں کیا دیکھتا ہوں, استاد محترم حضرت مولانا غلام نبی صاحب تشریف لائے. اکیلے نہیں, جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث, جامعہ شرفیہ کے محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کھٹانا جی اللہ نے تجھے کتنا بڑا مرتبہ دے دیا. اور میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں سینکڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, میری زبان میں کیڑے پڑ جائیں اگر میں غلط بیانی کروں. میں نے تکبیر, شان عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ, دینی مدارس, حضرت مولانا غلام نبی صاحب کھٹانا, حضرت مولانا قاری محمد شفیع کھٹانا. ان لوگوں نے بھی ہمیں سبق دیا ہے, یہ ہمیں جو ہے نا وہ سبق دے کے گئے ہیں. ہم ان کے نقش قدم پہ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ تکبر اور ریا سے بچائے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں. فاضل نوجوان مقرر شیرین بیان حضرت مولانا امیر معاویہ وٹو صاحب وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفید فرمائیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ,